اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے قربانی کا معنی ہوتا ہے ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، ہر وہ فعل جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کی جائے، اس فعل کو، اس عمل کو، اس چیز کو شریعت میں قربانی کہتے ہیں۔ اس قربانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ قربانی جو ہم نے اپنے سیونگ اکاؤنٹ سے بکرے خریدے ہیں یا قربانی کے اور دیگر جانور خریدے ہیں، ایک بڑا اماؤنٹ جو ہم نے ابھی قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا ہے، تو یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز، پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ میرے علم کے مطابق جو ہم نے قربانی سے سیکھا ہے وہ آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ قربانی ہمیں سب سے پہلا سبق جو سکھاتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر للہیت پیدا کریں، ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، ہم اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کریں، ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو، ہمارے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے کہیں رنج و ملال نہ پایا جائے، کہیں رنج و غم نہ پایا جائے، ہمارے دلوں میں کہیں بھی اللہ کے راستے میں تن من دھن کی قربانی کرنے میں کہیں یہ شک و شبہ پیدا نہ ہو یا یہ ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے مال ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے، ہمارے اوقات صرف ہو رہے ہیں، ہمارے ٹائم جو وہ ویسٹ ہو رہے ہیں۔ دور دور تک ہمارے ایمان میں اور ہمارے اعمال میں یہ چیزیں نہ پھٹکے۔ یہ قربانی کا پہلا سبق ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورۃ الحج اٹھائیے، آیت نمبر 37 پڑھی، اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ دیکھو اللہ کے پاس تمہارے گوشت اور تمہارا خون ہرگز نہیں پہنچتا۔ جب عربی میں لن مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو معنی جو ہے ہرگز نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں کا مطلب ہوتا ہے قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا۔ کون سی چیزیں پہنچتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا خوف اور ڈر پہنچتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو یا نہیں ڈر رہے ہو، اللہ کی شریعت کے اوپر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو یا نہیں ہو۔ تم نے جو یہ قربانی کی ہے تو یہ قربانی تم نے صرف اللہ ہی کے لیے کی ہے یا اس میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ اس میں ریاکاری و دکھاوا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اتنی عظیم شے ہے، یہ اتنی عظیم سنت ہے، اور ہر سال ہمارے پاس لوٹ کر کے آتی ہے قربانی، اور یہ سبق دے کر کے جاتی ہے، یہ تعلیم دے کر کے جاتی ہے کہ تم اپنے ایمان کو صاف کر لو، اپنے اعمال کو صاف کر لو، اپنے اعمال میں اخلاص و للہیت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، کہیں سے کہیں تمہارے اعمال اور ایمان میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے جو بھی اعمال کرتے ہو تو یہ عمل جو ہے اللہ رب العالمین اسی وقت قبول کرتا ہے جب تمہارے اندر خلوص اور للہیت ہو۔ یہ سوچئے، اتنی عظیم شے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے انگوٹھے چومنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا اتنی عظیم عبادت کو ہم نے فیس بک اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم اس لیے بکرے مہنگے خریدتے ہیں تاکہ ہمارے جانور کی تعریف ہو، معاشرے میں ہمارا نام ہو کہ فلاں صاحب نے اتنے ہزار کا بکرا لایا، فلاں صاحب کے بکرے اتنے موٹے تازے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ ایک رسمی چیز نہیں بلکہ عبادت ہے
کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ اتنی عظیم قربانی ہے، اتنی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے اور آپ اس ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیجئے۔ میرے بھائیو، یہ ریاکاری اور دکھاوا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، مت پوچھئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جو خدشہ ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں وہ یہ کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر کے صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے کبھی ارشاد نہیں فرمائے تھے۔ سارے لوگ کہنے لگے، تمام صحابہ نے کہا، وقالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وما ہی الشرک الاصغر، اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ جلدی بتا دیجئے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ کی رضا چاہیے تھی، ہر حال میں جنت کے طلبگار تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے چھوٹے سے بھی چوک سے اللہ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری جو اتنی تن من دھن کی قربانیاں ہیں وہ سب ضائع ہو جائے۔ فوراً ہی پوچھنے لگے، حیران ہو گئے، اللہ کے نبی بھلا بتائیے شرک اصغر کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی کے جملے پہ غور کیجئے، لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے جملے ہیں کہ میں اس چیز سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ تم شرک اکبر کرو گے، شرک اکبر کرو گے، یعنی کسی آستانے کے اوپر جا کر کے ماتھے ٹیکو گے، نام تو لوگے اللہ اور اس کے رسول کا، دعویٰ تو کرو گے سنت نبوی پر چلنے کا، اور جا کر کے پیروں ولیوں بزرگوں سے مانگو گے۔ اس چیز کا ڈر نہیں ہے، لیکن اس چیز کا ڈر ہے کہ تم کہیں ریاکاری اور دکھاوے میں نہ پھنس جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو شرک اصغر کیا ہے، یعنی الریا، دکھاوا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا۔ میرے بھائیو، تو فیس بک کے اوپر یہ عبادات کے جو چیزیں ہیں، چاہے جائے کہ وہ قربانی کی شکل میں ہو، چاہے جائے کہ وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے جائے کہ کسی کی مدد کی شکل میں ہو، تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ نے جن کو دیا محض ان کا پیٹ بھرا اس چیز سے، آپ کو اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اجر تو چھوڑے گناہ ملیں گے، یعنی اجر نہیں ملے گا۔ کسی کو اگر کوئی کچھ دیتا بھی ہے تو فوراً ہی فوٹو شوٹنگ ہو جاتی ہے اور فوراً ہی لکھا جاتا ہے فلاں صاحب کی طرف سے اتنے امداد دیے گئے۔ ترغیب و ترہیب کے لیے ہے تو فوٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ ایک مضمون بھی بنا کر کے لکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ جو کٹ آپ دے رہے ہیں دوسرے کو، اس کٹ کے ہی فوٹو لے لیجئے اور پھر اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ فوٹوگرافی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ ان کی مدد نہیں، ان کی آپ ذلت و رسوائی کر رہے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ابن آدم ہے۔ جتنی عزت آپ کی اللہ کے نظر میں اتنی عزت ان کی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس امیروں کی بہت زیادہ عزت ہے اور غریبوں کی عزت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ حکم الحاکمین ہے۔ تو اس لیے کسی بھی عمل میں ریاکاری اور دکھاوا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کے اندر اور اپنے اعمال میں خلوص و للہیت پیدا کریں۔ یہ دوسری چیز قربانی جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ کیا دیتی ہے؟ کہ ہم موحد بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ موحد۔ موحد کی تعریف کیا ہے؟ خالص توحید والا، توحید کے نام پر اس کے ایمان نہ ڈگمگائے۔ اللہ ہی رازق ہے تو ہے، اللہ ہی خالق ہے تو ہے، اللہ ہی داتا و دستگیر ہے تو ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ بیٹا بھی دیتا تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور بیٹی بھی دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں میں سے کچھ نہیں دیتا تو اللہ ہی نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹے دینے کے لیے ایک الگ سے نائب اپنا کوئی پیر صاحب بزرگ صاحب کو بٹھا رکھا ہے
بیٹیاں دینے کے لیے اللہ نے اپنا نائب پیر اور بزرگ کو بٹھا رکھا ہے، ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کو کھولیے، اللہ کے کلام کو کھولیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، جو بھی چیزیں آسمان و زمین میں تم دیکھ رہے ہو، تمام چیزوں کے اوپر بادشاہت، تمام چیزوں کی ملکیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہی آپ کے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ تمام چیزوں کا خالق، مالک، مربی و مدبر صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اگر ابھی چاہے تو اس رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو درخت کے پتے سے ہوائیں آئے اور نہ چاہے تو کچھ نہ آئے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ سوتے ہیں تو آپ جگ جائیں، اللہ کی تعریفی کلمات بیان کریں، اور اللہ نہ چاہے تو آپ سوئے ہی رہ جائیں۔ کوئی پیر ولی بزرگ آپ کو زندہ اور مردہ نہیں کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو قربانی ہمیں جو سبق دیتی ہے وہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں موحد قربانی بناتی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کھولیے، سورۃ الانعام کھولیے، آیت نمبر 142 اور 43 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ پوری توحید سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی آپ برملا اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کے سب صرف اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج تو معاشرے کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں، آج معاشرے کا عالم یہ ہے، مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ لوگ قربانی اتنی عظیم عبادت تو سر انجام دیتے ہیں، لیکن قربانی کی دعاؤں میں اپنے بزرگوں کے ناموں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ فلاں صاحب کے نام، فلاں صاحب، فلاں صاحب، یہ سب کے نام لینے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی کام 1400 سال پہلے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یہی کام کیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف غیر اللہ کو پکارنا، یا اسی طریقے بت، مورتی، اور اسی طریقے سے جو کفار و مشرکین عبادت جن چیزوں کے کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، ان کو ہی پکارنا شرک ہے، اسی طریقے سے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم دوسروں کو، غیروں کو، یعنی اس وقت کے جو خدا مانے جاتے تھے، یغوث، یعوث، نصر، حبل، یہ مورتی کے نام تھے، یہ کفار مکہ کے مورتیوں کے نام تھے، خداؤں کے نام تھے۔ ہم ان کو تو نہیں پکارتے، ہم تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن بزرگوں کے وسیلے کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ بت جو تھے میرے بھائیوں نیک اور صالح بندوں کے نام تھے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی بنی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی بنی تھی، اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں کی بھی مورتیاں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ اپنی عبادات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس بت کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اور جب لوگ کہتے، اہل ایمان کہتے کہ تم اللہ کی توحید میں تم نے ان بزرگوں کو کہاں سے گھسیٹ دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، قرآن کی آیت ہے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں جب ایسے لوگ جو شرک میں مبتلا ہے، جو پیروں، بزرگوں، ولیوں سے اپنے اعمال کی پیشی کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کے ان کے مزاروں پہ ماتھے ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس اعمال کو اللہ تک قبول کروا لیجئے۔ میرے بھائیو، تو جس طریقے سے آپ کا جواب ہوتا ہے اسی طریقے سے مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے، آپ بھی کہتے کہ ہم ان پیروں بزرگوں کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ اللہ کے حضور ہی اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے نام کا سہارا لے کر کے، ان کا وسیلہ پکڑ کر کے ہم اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو کسی بھی اعمال کے قبولیت کے لیے کسی پیر، ولی، بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کی آیت ہے کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ بہت زیادہ قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کو سنوں گا ہی نہیں بلکہ جواب دوں گا، تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا۔ اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم سجدے کے عالم میں ہوتے ہو تو تمہارا رب سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کے حضور کسی بھی عمل کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کے حضور کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے کسی پیر، ولی، بزرگ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں لوگوں میں گمراہیاں پھیلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ دیکھو اللہ کے حضور عمل کی قبولیت کی پیشی کے لیے تم وسیلے کی تلاش کرو۔ یہاں مغالطہ ہے، یہ مغالطہ علماؤں کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے ہیں، مفتیان کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ منبروں سے چیخ چیخ کر کے وہ مفتیان چیخ کر کے پکار کر کے بول رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو اللہ کے قرآن میں خود بیان کیا ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کی قبولیت کی پیشی کے لیے وسیلے کی تلاش کرو۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن میں صرف وسیلے کا نام ہے، قرآن میں یہ نام ہرگز نہیں ہے کہ یہ وسیلہ کس چیز کا پیش کیا جائے، کس چیز کا پیش کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ صرف اور صرف وسیلے کا ذکر ہے، وسیلہ تلاش کرو۔ کون سا وسیلہ، کیسا وسیلہ، کس کے نام کا وسیلہ؟ تو آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے مفتیان کی کتابوں سے آگے بڑھتے ہیں، مفتیان کی باتوں سے آگے بڑھتے ہیں، تقلید کا بندھن توڑتے ہیں اور کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیں، اس کی تفسیر ہم صحابہ کے اعمال سے سنیں، تو آپ سنیے تمام مفسرین اس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد جو ہے نیک اعمال ہے۔ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ جس محدث نے اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھی ہے، آپ ان سے پوچھئے، محمد ابن اسماعیل البخاری سے پوچھئے، صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھئے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو لکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کون سی روایت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ 3 بندے تھے۔ کیا تھے؟ 3 بندے، اور تینوں بندے غار میں جاتے ہیں اور غار کا منہ کسی پتھر کے چٹانوں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، اب کوئی راستہ نہیں۔ اب وہاں ان تینوں بندوں کو کوئی پیر، ولی، بزرگ، امام صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب کوئی یاد نہیں آ رہے، صرف اللہ ہی یاد آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے گوہار لگانے لگے، اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو ان تینوں بندوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ ان تینوں بندوں نے، آپ حدیث کھولیں گے تو پتہ چلے گا، اپنے نیک اعمال کا سہارا لیا۔ کس چیز کا سہارا لیا؟ اپنے نیک اعمال کا، جو پہلے انہوں نے نیکی کر رکھی تھی، اللہ کے حضور اس کو پیش کیا۔ اللہ رب العالمین ہم نے یہ تمام نیکیاں صرف تیرے ہی لیے کی ہے، اللہ رب العالمین اگر واقعی اس میں اخلاص ہے، اللہ واقعی ہم نے صرف تیرے لیے کی ہے، تو اللہ ہمیں اس چیز سے نجات دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں بندوں کو ان کے نیک اعمال کے وسیلے کی وجہ سے نجات عطا کر دی۔ تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو پیروں، ولیوں، بزرگوں کے نام کے وسیلے لیتے ہیں تو اس چیز کا وسیلہ بالکل جائز نہیں بلکہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کو اگر لینا ہے تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیجئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو عظیم سنت ہمیں عطا کی ہے، تحفہ دیا میرے بھائیوں، تو اس کے ذریعے سے ہم کیا سیکھیں؟ ہے نا، للہیت سیکھیں، اخلاص سیکھیں، ریاکاری کو دور کریں، موحد بنیں، مشرک نہ بنیں۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کو پیش کر کے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ تیسرا نقطہ جو ہے اس قربانی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو بھی عبادات کیے جائیں، جو بھی عبادات کیے جائیں، چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو یا بڑے سے بڑے عبادات ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونی چاہیے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونی چاہیے، ورنہ وہ عبادات چاہے جتنے بڑے عبادات ہو، ہزاروں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے ہوں، ان عبادات کے پیچھے وہ عبادات اللہ کو قابل و مقبول نہیں۔ دلیل کیسے؟ کیوں نہیں؟ پوچھئے، سوال کیجئے کیوں نہیں؟ میرے بھائیو، اگر بندہ موحد بھی ہے، بندہ مخلص بھی ہے، بندے کے اندر نہ ہی شرک کی بدبو پائی جاتی ہے، نہ ہی ریاکاری کی بدبو پائی جاتی ہے، اور اگر وہ عبادات جو بندہ بجا لانے والا ہے ان عبادات میں محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، منبر سلو ہے، اللہ رب العالمین کو وہ عبادات قابل و قبول نہیں ہے۔ کیسے؟ دلیل اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ ہیں، وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ قربانی کب ہوتی؟ نماز سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں ہوتی ہے، پہلے نماز ہوتی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے کیا کیا؟ لوگوں میں جلدی گوشت تقسیم کرنے کے لیے، موحد بھی ہے، مشرک نہیں ہے، ریاکاری بھی نہیں ہے، مخلص ہے، جنت بھی پانا چاہتے ہیں، لیکن محض تھوڑی سی چوک ہو گئی سمجھنے کے اعتبار سے، کیا کہ ہم پہلے ذبح کر لیتے ہیں اور لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیں گے، تو لہٰذا ہمارے گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے اور ہمارے گوشت سے لوگ مستفید ہوں گے، کھانا کھائیں گے، ہمیں دعائیں دیں گے۔ بس اس نیت سے انہوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی۔ اب بھلا بتائیے، یہ تو مسٹیک ہے نا، ہمارے اور آپ کے جملے کے اعتبار سے، ہمارے ذہن کے اعتبار سے ایک مسٹیک ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ آگے سے مت کرنا، آج چھوڑ دو، جو کر دیے۔ نہیں، ایسا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سنو، تم نے قربانی کیسے کر لی، کس سے پوچھ کے کری؟ تو کہا اللہ کے نبی ہماری نیت یہ تھی، ہم نے قربانی کر دی، پھر جا کر کے ہم نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ تمہاری قربانی اللہ کو قابل و مقبول نہیں ہے، لہٰذا تم دوسری بکری قربانی کرو، تب اللہ رب العالمین تمہاری قربانی کو قبول کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے نماز کے بعد اگر قربانی کیا ہے، اگر صحابی رسول بھی نماز سے پہلے کر دے تو وہ قابل قبول نہیں۔ تو ہم تو صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی بھی نہیں ہیں، ہم تو 1400 سال کے بعد کے پیدا ہوئے ایک رسمی اور خاندانی مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، بھلا بتائیے کہ ہم نے جو طریقے اختیار کر رکھے ہیں اماموں کے، مفتیان کے، پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، تو وہ قربانی اللہ کو کیسے قابل و مقبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو بھی عبادات کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھیے، روزے رکھیے، حج زکوٰۃ کریے، کوئی بھی عبادات کیجیے، تو اس میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہی طریقہ اللہ رب العالمین کو قابل و مقبول ہے، باقی تمام طریقے اللہ رب العالمین کو مردود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم نے اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی عمل کی پیشی کی اور وہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھدار فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ ہم تک